أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر زور و شور سے اس مقصد کی طرف جاری ہوگا جسے ہمارے خالق نے عبادت کا عنوان دیا ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیں کیونکہ یہ ہدف خلقت ہے، اور ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ ہدف کے جس کے لیے ہم بنائے گئے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مناجات اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی در سے جو تحفہ ملا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس مناجات میں ہم نے ان دو جملات کا پچھلے لیکچر میں جائزہ لیا اور ان کی شرح اور ترجمہ بیان کیا۔ فقط حرب تو الیک، پروردگار میں فرار کر کے تیرے پاس آیا ہوں، وقفت بین یدیک، اور تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، فرار کے حوالے سے ہم نے تقریباً 6 تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس سے کیا معنی ہو سکتا ہے، اور ایک تفسیر پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی۔ ضرور اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو سنیے گا، کیونکہ ایک اہم نکتہ ہے جو کہ پروردگار متعال اور آپ کے ریلیشن شپ میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ دعا کے جملات میں سے جو معنی اخذ کرے جاتے ہیں، جو سمجھ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے ریلیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے کیا کیا تجربے اس دنیا میں حاصل کیے ہیں، اس کی عقل کس لیول پر ہے، وہ دنیا کو کس لحاظ سے دیکھتا ہے، اور ان چیزوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے دعا کے جملات سے جو مفاہیم ہم اخذ کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں اور جو انجینئرنگ ہمارے ذہن کی ہوتی ہے، اس میں بھی تبدیلی آتے رہتی ہے۔ اسی لیے دعا کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازگی اس دعا میں، ہمیشہ ایک فریشنس اس دعا میں برقرار رہتی ہے۔ اب جس بھی روحانی مرحلے پر اپنی زندگی کے، اپنے نفس کے اس دعا کو پڑھیں گے، آپ کو ایک نیا مفہوم، ایک نئی ہدایت اپنے زمانوں، مکانوں، اندرونی حالات کے حساب سے حاصل ہوگی۔ تو اگر آپ نے لیکچر نمبر 3 نہیں سنا ہے تو اس کو ضرور سنیے گا۔ آج جو ہم جملات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ مستقینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی، پروردگارا میں استقانت کی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یعنی میں رام ہو کر، فروتنی کے ساتھ، حقارت کے ساتھ تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے اندر کسی بھی قسم کی انا نہیں ہے جسے میں لا کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ متضرعا الیک، پروردگارا تضرع، گریہ زاری کی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ راجیا لما لدیک ثوابی، پروردگارا اس ثواب کی امید لے کر، اس اجر کی امید لے کر، اس خزانے کی امید لے کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جسے تو نے میرے لیے مشخص اور معین فرمایا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جس جملے پر آج ہم غور کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مستقینا لک سے کیا مراد ہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کسی میوزیم میں جاتا ہے اور بہت خوبصورت پینٹنگ کو دیکھتا ہے، یا کسی بہت خوبصورت عمارت کو دیکھتا ہے، یا کہیں بھی کسی طاقت کے جلوے کو دیکھتا ہے یا خوبصورتی کے منظر کو دیکھتا ہے، تو امیر اور غریب کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر ایک خضوع اور خشوع اور کمی محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی بہت خوبصورت آواز سنتا ہے تو اس وقت انسان اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے، اور جس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اس کو ایک بزرگی دیتا ہے اپنے وجود میں، چاہے وہ کچھ لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جو خشوع کی حالت، یہ جو کمتری کی حالت انسان کے اندر کسی طاقت یا خوبصورتی کے جلوے کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، اس کو اگر ہم کئی لیول بڑھا دیں تو وہ استقانت کی حالت ہے جو انسان کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر استقانت کی حالت حاصل ہو جائے تو انسان اپنے اندر کسی بھی کمال کا احساس نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو حقیر ترین شخص سمجھنے لگتا ہے، اور تمام کمالات کو وہ اس چیز کے اندر دیکھتا ہے کہ جس کے سامنے وہ استقانت کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ اب ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے اپنے اندر استقانت کی حالت ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استقانت کی حالت مستقین انسان تب ہوتا ہے جب کسی ذات کے خوبصورتی کے جلووں کو، طاقت کے جلووں کو باقاعدہ طور پر دیکھتا ہے۔ آئیے ہم پروردگار متعال کے
بارگاہ میں مستقین ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں باقاعدہ طور پر اپنے ذلت اور حقارت کو محسوس کریں. کسی کو یہ ٹائٹلز اچھے نہیں لگتے, کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ اسے ذلیل کہا جائے یا حقیر کہا جائے, لیکن پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ اگر ہم فخر کے ساتھ پروردگار متعال کے مقابلے میں ذلت اور حقارت کے لباس کو نہ پہنیں تو اگرچہ ہمیں یہ ٹائٹلز اچھے نہ لگتے ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے, دوسرے انسانوں کے سامنے پھر ہمیں وہ کام کرنے لگتے ہیں کہ جن کا تقاضا ذلت اور حقارت ہے. ہمیں دوسروں کے سامنے یہ ذلت اور حقارت محسوس کرنی پڑتی ہے. تو بس آئیے پروردگار متعال کے سامنے, کائنات کے مالک کے سامنے ہم ذلیل اور حقیر ہو کر اگر اپنے آپ کو پیش کریں تو دوسرے انسانوں کے سامنے ہمیں یہ رسوائی نہیں جھیلنی پڑے گی. عزیزان گرامی, ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کس در پر آئیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کائنات کے خالق کے در پر آئیں. کائنات کی دو قسمیں عزیزان گرامی, مولا علیہ السلام کے کلام سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور آیت کریمہ بھی, اگر وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ دو قسم کی کائنات ہے, ایک اندرونی کائنات ہے اور ایک بیرونی کائنات ہے. اندرونی کائنات میں انسان کی روح و روان و جسم شامل ہے, اور بیرونی کائنات وہ ہے کہ جس کا ہم آج جائزہ لینے والے ہیں تاکہ پروردگار متعال کے سامنے ہمیں مسکنت کا احساس ہو. اور وہ کائنات ہے کہ جس میں ہم ایک پتھر کے ٹکڑے پر سوار بے انتہا فضا میں سورج کے گرد مستقل طور پر گھوم رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ سورج وہ ہے کہ جس کے سائز کو اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو ہمارا ذہن پھٹنے لگتا ہے. اگر سورج کو خالی کیا جائے اور ہم چاہیں کہ سورج کو کرۂ زمین کے سائز کے کرات سے بھر دیں تو 10 لاکھ کرۂ زمین سورج کے اندر سمائے جا سکتے ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے عزیزان گرامی. ہمارا سورج دوسرے ستاروں کے مقابلے میں ایک ایوریج سائز کا ستارہ ہے. جی عزیزان گرامی, ہمارے کائنات میں اتنے بڑے ستارے موجود ہیں کہ اگر انہیں خالی کیا جائے اور ان کے اندر سورج کے جتنے ستارے بھرنے کی کوشش کی جائے تو 5 ارب سورج ان کے اندر سمائے جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ وہ سورج ہے کہ جس کے مقابلے میں ہماری زمین, ہمارا کرۂ ارض ایک کنکر کی مانند ہے, ایک سنگریزی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اور یہ سورج جتنے 5 ارب اور سورج ان بڑے ستاروں میں سمائے جا سکتے ہیں. یہ سورج اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ان ستاروں کے سامنے ایک جراثیم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اور کمال کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ سورج اور ستارے سب کے سب ملا کر کائنات کی دوسرے مخلوق کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. جی عزیزان گرامی, جب عظمت دل میں ڈیولپ ہوئی تو اب قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب بہت جلد انہیں اپنی وہ نشانیاں دکھائیں گے جو کہ فی الآفاق, جو کائنات میں موجود ہیں, وفی انفسہم, اور جو ان کے اندر موجود ہیں, حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے. جی عزیزان گرامی, اب جب ہمارا ذہن کھلتا ہے, جب آفاق کی آیات کو سوچ کر ہمارا ذہن پھٹنے لگتا ہے, تو آئیں آفاق کے رب کی طرف متوجہ ہوں, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں فقد حربت الیک, میں بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں. پتہ نہیں میں کہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا, پتہ نہیں کن کن چیزوں کا میں غلام بنا ہوا تھا, لیکن آج بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں. وقفت بین یدیک, اور تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے پروردگار. میں وہ مسکین بندہ ہوں, میں وہ مستقیم بندہ ہوں کہ جس کو صرف اور صرف تجھ سے دور ہونے کا ہنر آتا ہے. میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جسے تجھ سے غافل رہنے کے تمام طریقے بخوبی آتے ہیں, لیکن آج تیرے سامنے حاضر ہوں, مستقینا لک, رام ہوں, عاجز ہوں, حقیر ہوں, متضرعا الیک, دل میں اندوہ کے ساتھ, آنکھوں میں اشک لیے, راجین لما لدیک ثوابی, میرے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کی امید ہے جو تو نے میرے لیے مخصوص کی ہے. میں اس اجر و ثواب کو تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے تو نے میرے لیے مخصوص کیا ہے. وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي, اور تو وہ کریم رب ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے نفس میں موجود ہیں. تو میرے نفس اور اندرونی حالات سے
بخوبی آگاہ ہے، وتخبر حاجتی، تو مجھ جیسے بندے کی بھی حاجتوں سے واقف ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا اس کائنات میں نہیں ہلتا مگر یہ کہ پروردگار متعال کو اس کا علم ہو۔ ظاہر ہے کہ میرے دل میں جو حاجتیں ہیں پروردگارہ تو کیا انہیں نہیں جانے گا؟ اگرچہ میں حقیر ہوں لیکن تو میرے دل کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ تخبر حاجتی وتعرف ضمیری، تو میرے ضمیر سے بھی واقف ہے۔ ولا یخفی علیک امر منقلبی ومثوائی، اور میرے پلٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو میرے انجام کو بھی جانتا ہے، تو میری ابتدا کو بھی جانتا ہے، تو پوری طرح مجھ سے واقف ہے۔ جو غفلتوں میں پڑا ہوا ہے وہ میں ہوں، جس نے تجھ سے دوری اختیار کی ہے وہ میں ہوں، جو حیران و سرگردان اس دنیا میں مارا پھرتا ہے وہ میں ہوں۔ اے رب مجھے بچا لے۔ عزیزان گرامی، ایک اور دعا کا جملہ جو خاصا اہم ہے اس حصے میں وہ ہے متضرعا الیک، یعنی پروردگارہ میں تضرع کی حالت کے ساتھ، یعنی جیسے مسکنت کی حالت کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوتی ہے، اسی طرح تضرع کی حالت کے ساتھ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تضرع کا مطلب یہ کہ دل میں انسان کے غم اور افسوس ہو، آنکھیں اشکالود ہوں اور آنکھوں سے اشک سرازیر ہوں، انسان گریا کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں خوف خدا سے گریہ کرنا ایک اہم کردار ادا کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریے کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے ہم نے ایک ویڈیو تیار کی ہے کہ جس میں ہم نے 2 حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام ہمیں گریے کی اہمیت کو بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس حدیث کو بھی مطالعہ کریں گے کہ جس میں امام علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر گریہ نہ آئے تو کیا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔